پہنچانا چاہے لم ينفعوك ہرگز نفع نہیں پہنچ سکتا. رفعت الاقلام وجفت الصحف قلم اٹھ گئی، سیاہی خشک ہو چکی، سب کچھ مقدر ہو چکا ہے، اللہ طے کر چکے ہیں جو ہونا ہے. سب سے پہلے اللہ نے قلم بنائی، اللہ نے قلم سے کہا اکتب، اللہ نے قلم سے کہا اکتب لکھ. قلم نے کہا ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ کہا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعة وکان عرش علی الماء. کی ساری چیز تقدیروں کو لکھ دے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. سب کچھ اسی وقت سے لکھا جا چکا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے لکھا جا چکا ہے. وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کا عرش پانی پر تھا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو مقدر کرنا تھا کر دیا. حدیث ہے مشکات کے اندر، احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، آدم اور موسیٰ کے درمیان آپس میں بحث ہوئی. وقال موسیٰ انت عالم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك في جنته ثم اهبط الناس بخطيئتك الى الارض. یا تو وہی آدم ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت میں ٹھہرایا، نبی بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر تو نے ایک خطا کی بنا پر پوری کائنات کو دھرتی پر اتار دیا جنت سے. آدم علیہ السلام فرمانے لگے انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ وبکلامہ. وآدم میں چوک ہوگی. قال نعم، یہ تو اس میں لکھا ہے. فرمایا کہ افتلومونی، پھر تو مجھے اس چیز سے ملامت کرتا ہے جو میری پیدائش نہیں، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے میرے بارے میں لکھی جا چکی ہے. یہ سب مقدر ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے. چہ جائے کہ روزی کے 4 لقمے طے نہ ہو جس کے لیے انسان مارا پھرتا ہے. آج کا مسلمان وہ ضرورت کے لیے پریشان نہیں ہے، آج کا مسلمان وہ خواہش کے لیے پریشان ہے. وہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی اور اپنے کنبے قبیلے کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے. اس خواہش کے لیے اپنی توانائی کو خرچ کرتا ہے، اپنی طاقت کو خرچ کرتا ہے اور اپنی صلاحیت کو لگاتا ہے. حالانکہ آپ نے فرمایا فواللہ من فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا. مجھے اس چیز کا ڈر نہیں کہ تم پہ فقر و فاقہ آ جائے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا. ڈر اس چیز کا ہے دنیا کے خزانے دہانے دروازے تمہارے طرف کھول دیے جائے. فتنافسوها كما تنافسوا، پھر تم ان کے دوڑ میں اپنے آپ کو ایسا لگاؤ جیسے تم سے پہلے لوگوں نے دنیا کے حصول کے لیے اپنی ساری طاقتوں کو خرچ کیا اور جیسے انہیں ہلاک کیا گیا ویسے تم کو ہلاک کر دیا جائے. اس لیے فخر کی چیز ہے، فخر کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. بے دین ہونا معیوب ہونا ہے، بے نمازی ہونا عیب ہے اور فقر ہونا عیب نہیں ہے. روزی کے لقمے نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، سنت کا زندگی میں نہ ہونا یہ عیب ہے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا این فقراء هذه الامة ومساکینها، اس امت کے غریب لوگ فقیر لوگ کہاں ہیں؟ فیقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے. فیقال لهم، ان سے کہا جائے گا ماذا عملتم، یہ بتاؤ کہ کیا کر کے آئے ہو دنیا میں. وہ کہیں گے ربنا ابتلیتنا فصبرنا وآتیت الاموال والسلطان غیرنا. مال و دولت، جاہ و جلال، حشم و قدم، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی طاقتیں، سلطنتیں، کوٹھی اور بنگلے، سواریاں اور گاڑیاں سب دوسروں کے پاس ہوا کرتی تھی. فصبرنا، ہم حلال کی زندگی گزار کے آئے، صبر کی زندگی گزار کے آئے، انات کی زندگی گزار کے آئے. اللہ کہیں گے صدقتم،
تم سچ کہہ رہے ہو، بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِي الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ، مال و دولت، جاہ و جلال والوں کے لیے حساب و کتاب کی شدت رہ جائے گی، یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے فخر کی چیز ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہم احیینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مجھے غریبوں کے ساتھ زندگی اور غریبوں کے ساتھ موت اور غریبوں کے ساتھ کل میرا حشر فرمانا، یہ فقر مانگا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام مدینہ کے پاس سے گزر رہے اور عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہے اور آپ گری پڑی کھجوریں اٹھا کر کھا رہے اور آپ نے فرمایا عبداللہ لا تأکل، کہ آپ نہیں کھاتے، انہوں نے فرمایا لا اشتہی، مجھے بھوک نہیں، آپ نے فرمایا بل انا اشتہی، مجھے بھوک ہے۔ هذه صبح رابیت ما ذقت شیئا، آج 4 ہو گئے میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے۔ دو جہاں کے سردار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہیں اور آپ نے جبریل سے کہا یا جبرائیل، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو آٹا نہیں جس سے روٹی پک سکے۔ اسی وقت ایک فرشتہ نازل ہوا، سمع کلامک وانزل ملکا لم ينزل من قبل، ایک فرشتہ